اچھا، یہ تو ہم نے بتا دیا کہ ہر انسان کے اندر یہ 3 عدد انسٹنکٹس موجود ہوتے ہیں. اب ہم نے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ کس انسان میں کون سا انسٹنکٹ ڈومیننٹ ہے، اور افلاطون کے مطابق اس کو پتہ لگانے کے لیے انہیں تعلیم دینا پڑے گی، اور یہاں سے ہم سیگوے کریں گے پلیٹو کی تھیوری آف ایجوکیشن پہ. اچھا، پلیٹو نے جو ایجوکیشن کا ایک پورا جو روڈ میپ تیار کیا ہے اس کے 3 سٹیجز ہیں. پہلا سٹیج تو یہ ہے کہ جس دن بچہ دنیا میں آئے گا اس دن سے لے کر، یعنی برتھ دا ڈے ہی از بورن ٹو 20 ایئرز آف ایج. اچھا، دوسری فیز ہے وہ 20 ٹو 35 ایئرز آف ایج، یعنی 15 سال کے لیے ہوگی، اور آخری 15 سال یعنی 35 سے 50 سال کے درمیان تیسری فیز آئے گی. تو ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں the first phase begins at birth and lasts till 18 years of age. تو پہلی فیز جو ہے وہ پیدائش سے شروع ہو کر 18 سال کی عمر تک جاتی ہے، لیکن this phase is subdivided into 2. وہ کیا ہے؟ برتھ سے 6 ایئرس تک، اور پھر 7 سے 18 ایئرس تک. اچھا، in first phase the child shall be taught and nourished by the state appointed mothers, not the actual mothers. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ بچے کی جو نگہداشت ہوگی یا اس کی جو ضروریات پوری کی جائیں گی یا اس کی جو پرورش کی جائے گی وہ اسٹیٹ اپوائنٹڈ مدرس کریں گی، نہ کہ بچے کی وہ ماں جس نے اسے جنم دیا. اور 6 سال کی عمر تک وہ کریں گے کیا؟ شیل نیریٹ اسٹوریز آف گریکس بریوری، کریج اینڈ وار وکٹریز. وہ بس اس کو کھانا پینا کریں گے، اس کے ساتھ کھیلیں گے، اور ان کو یہ کہانیاں سنائیں گے جس میں گریکس کی بہادری اور ان کی جو جنگوں میں فتوحات ہیں، اس طرح کے قصے کہانیاں. اچھا، جب بچہ اپنی زندگی کے 6 برس مکمل کر لے گا اور وہ 7ویں سال میں انٹر ہوگا، تب کیا ہوگا؟ فرام 7 years onwards the child will go to school. پھر وہ اسکول جانا شروع کرے گا. During this time the child will be taught music, literature and he shall also be taught gymnastics. میوزک پڑھایا جائے گا بچے کو، ادب پڑھایا جائے گا، اور فزیکل ایکٹیویٹیز میں اس کو کیا پڑھایا جائے گا؟ جمناسٹکس. The music and literature will be censored. میوزک اور لٹریچر کا یہ مطلب نہیں کہ جو مرضی پڑھا دیا جائے، بلکہ وہ لمیٹڈ ایکسٹینٹ میں پڑھایا جائے گا. Only the music and literature will be taught that will create a sense of patriotism, sense of loyalty towards the Greek state. تو صرف وہ میوزک پڑھایا جائے گا اور وہ ادب پڑھایا جائے گا جو بچے کے اندر حب الوطنی پیدا کرے اور لائلٹی پیدا کرے. کس کی طرف؟ ٹورڈز دی گریک اسٹیٹ، یعنی ریاست کی طرف. اینڈ جمناسٹکس ہیئر ایکسپلسٹلی مینز ملٹری اسپورٹس. اور جمناسٹکس میں کیا ہوگا؟ ملٹری اسپورٹس ہوں گے، لائک دی ہارس رائڈنگ، سورڈ فائٹنگ، ڈیولز. اور جمناسٹکس ول اسٹرینتھن ہز فزیکل آرگنز اینڈ ول ٹرین ہم فار ملٹری. اور یہ سارے جو جمناسٹکس ہیں یہ کیا ہوں گے؟ یہ اس کو ملیٹریلی ٹرین کریں گے، فزیکلی مضبوط کریں گے، اور اس کی ذہنی صلاحیتوں کو بھی ابھاریں. اور جب بچہ 18 سال کا ہو جائے گا پھر کیا ہوگا؟ There shall be a pretty long examination spanning 2 years. پھر 2 برس پر محیط امتحان ہوگا. ایسا نہیں جیسے آج کل 1-1.5 ہفتے میں ہی سارے امتحانات ہو جاتے ہیں. 2 سال امتحانات ہوتے رہیں گے. اور امتحانات میں کیا ہوگا؟ During 19th and 20th years, special focus will be on military training, and through military training there will be an examination, and the examination will be practical. 19ویں اور 20ویں سال میں ان کو جو ہے ملٹری ٹریننگ دی جائے گی، اور اس کے آخر میں ایک پریکٹیکل امتحان ہوگا. امتحان کے رزلٹ 2 ہوں گے، گریڈنگ وغیرہ نہیں ہوگی، یا بچہ پاس ہوگا یا فیل ہوگا. اور جو بچے فیل ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ آرٹیزنس. اور جو پاس ہو جائیں گے وہ سیکنڈ فیز میں انٹر ہوں گے. اور جیسے CSS کے امتحان میں ہوتا ہے، یہاں بھی وہی ہوگا کہ the majority of students will
fail the exam as per Plato. This is because according to Plato, the majority of society has lust as a dominant emotion, and those having lust end up becoming artisans. اور پلیٹو نے یہ بھی کہا کہ زیادہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ لسٹ ہوتی ہے، لہٰذا وہ آرٹیزنز بنیں گے، اور بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو کہ امتحان پاس کر کے سیکنڈ فیز میں انٹر ہوں گے. Those entering the second phase will begin it at the age of 21, and this phase will continue up until the age of 35. تو دوسرے فیز کا دورانیہ 15 سال ہے. ڈیورنگ دس فیز دے ول بی ٹاٹ بیسک سائنس، فلاسفی اینڈ میتھمیٹکس. اس ڈیوریشن میں وہ 3 مضامین پڑھیں گے، یعنی سائنس، فلسفہ اور ریاضی. اس دوران ملٹری ٹریننگ جاری رہے گی، اور 15 سال کے بعد ایک اور امتحان ہوگا. یہ بھی پاس فیل امتحان ہوگا. دوز ہو فیل ول انٹر دی آگزیلری کلاس اور ملٹری. جو اس میں یعنی فیل ہوتے ہیں وہ ملٹری میں انٹر ہو جائیں گے، اور جو پاس ہوں گے وہ تیسرے فیز میں انٹر ہوں گے. اچھا، اور پلیٹو کیا کہتا ہے کہ ویری فیو ول پاس دی ایگزام اینڈ انٹر دی تھرڈ فیز. تھرڈ فیز ول بگن ایٹ phase 3 and will continue for next 15 years. یہ کیا بے وقوفانہ جملہ لکھا ہے میں نے. The third phase will begin at age 35 and will continue for next 15 years, یعنی 50 سال کی عمر تک. In these 15 years, these people will be taught advanced philosophy, advanced mathematics and sciences. In addition to that, they will be attached to the existing rulers. یعنی اب آپ دیکھیں کہ نہ صرف آپ کو پڑھایا جا رہا ہے بلکہ آپ کی ٹریننگ بھی شروع ہو گئی ہے. یعنی جیسے اے سی انڈر ٹریننگ ہوتے ہیں پی ایم ایس کلیئر کرنے کے بعد، یا سی ایس ایس کا ریٹن ایگزام کلیئر کریں تو پھر ہم ٹریننگ میں بھی جاتے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں. تو دس از سم تھنگ لائک دیٹ. لیکن ایج یہاں تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے. اچھا، اینی ویز ایٹ دی ایج 50 دیر ول بی نو ایگزام. اچھا، اب 35 سے 50 سال تک انہوں نے تعلیم حاصل کی، ایڈوانس فلاسفی، میتھس اور سائنسز پڑھ لیں اور ٹریننگ بھی لیتے رہے. لیکن یہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد کوئی ایگزام نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اب یہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہ رولرز بن جائیں گے اپنی اسٹیٹ کے. اور آفٹر دی ایج آف 50 years they would become eligible to become rulers, and one of them shall be chosen as philosopher king. اور ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ philosopher king بنے گا. اچھا، ایگزام میں ایک چیز نا بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ although this is political philosophy, تو لیکن our best bet would be not to become philosophers ourselves. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایگزام میں ہم نے وہ بتانا ہے جو پلیٹو نے بتایا، نہ کہ ہم خود پلیٹو بننے کی ٹرائی کریں گے. تو فار ایگزامپل یہاں پہ اب لکھ تو مطلب مینشن تو ہے کہ 50 سال مکمل ہونے کے بعد سارے رولرز بن جائیں گے، اینڈ ون آف دیم شیل بی چوزن ایز فلاسفر کنگ. کیسے؟ یہ پلیٹو نے نہیں بتایا کہ ان میں سے فلاسفر کنگ چوز کرنے کا کیا کرائٹیریا ہوگا، اور چونکہ پلیٹو نے نہیں بتایا لہٰذا ہمیں بھی نہیں پتہ. اچھا، تو جو رولرز بنتے ہیں، یعنی اس ڈائیگرام سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ رولرز کے اندر وزڈم زیادہ ہوتا ہے، سولجرز میں کریج ڈومیننٹ ہوتی ہے، اور ورکرز میں کیا ہے، ایپیٹائٹ یا موڈریشن زیادہ ہوتی ہے. اچھا، پلیٹو کے مطابق جو ان کی ایجوکیشن اسکیم ہے اس کے 3 فیچرز ہیں. پہلا کیا ہے؟ دی ایجوکیشن از اسٹیٹ کنٹرولڈ، یعنی ریاست کا وضع کردہ نصاب ہوگا، اور کوئی پرائیویٹ سکولز وہاں پہ نہیں ہوں گے موجود. جیسے مطلب آج کل پرائیویٹ سکولز الاؤڈ ہیں اور گورنمنٹ سکولز بھی ہیں، تو اس طرح سے نہیں تھا وہاں پہ، صرف پرائیویٹ سکولز الاؤڈ تھے. اور دوسری اس کی خوبی کیا تھی کہ ایجوکیشن از کمپلسری فار آل سٹیزنز، یعنی آپشنل نہیں ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے تو پڑھ لو، نہیں پڑھنا نہ پڑھو. نو، ایجوکیشن واز کمپلسری. اور ایکولی کمپلسری، تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ ایکولی کمپلسری فار مین اینڈ وومن یا بوائے اینڈ گرل.